ایک شب کی سہاگن قسط نمبر 11۔ پورے راستے شرجیل مجھے تنگ کرتا رہا، اتنا خوش تھا اور میرا بھی ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ بالآخر ہم گھر پہنچ گئے۔ گاڑی کیونکہ شرجیل نے بہت تیز چلائی تھی اس لیے سب سے پہلے ہم پہنچ گئے۔ گھر آتے ہی شرجیل میرے روم میں گیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ کیا آپ کے گھر ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ میں ہنسنے لگی۔ جی جناب، میں ابھی بنا کر لائی۔ میں کچن میں چائے بنانے چلی گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں نے اچانک پیچھے دیکھا تو شرجیل کچن کے دروازے میں کھڑا مجھے بہت پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں شرما گئی۔ وہ میرے قریب آ رہا تھا۔ میں ڈر رہی تھی۔ وہ میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ کیا ہوا نوری، آپ کی چائے؟ پگلی، تم آج بھی اتنی ہی معصوم ہو جتنی پہلے تھی۔ میں کپ اس کے ہاتھ میں پکڑا کر اپنے روم میں بھاگ گئی۔ وہ وہیں بیٹھ گیا چائے پینے۔ کافی دنوں سے تھکی ہوئی تھی، آرام کرنا چاہتی تھی، پر وہ سب پہنچ گئے تھے۔ منّے کو ملازمہ سے لیا اور سب کی خیریت پوچھنے کے بعد میں اپنے روم میں چلی گئی۔ منّے کو فریش کیا، خود بھی فریش ہو کر منّے کو اپنے سینے سے لگا کر میں سو گئی۔ رات کا کھانا بھی اپنے روم میں کھایا۔ اگلے دن صبح کی نماز کے بعد گھر کے کام کاج دیکھنے لگی۔ پھر جب سب سے فری ہو گئی تو اپنے روم میں جا ہی رہی تھی کہ شرجیل کے گھر والے آ گئے۔ ان سے مل کر وہیں بیٹھ گئے۔ صبا بھی یہیں بیٹھی تھی۔ میری سوتن کو صبا کی امی نے کہا، اب ہماری بات بھی چلاؤ۔ میری سوتن بولی، نوری آپ کی اپنی ہے، جب دل کرے نکاح کر لیں اور لے جائیں۔ نہیں بہن، میرا اکلوتا بیٹا ہے، ایسے نکاح کر کے تو نہیں لے جاؤں گی۔ میرے اور شرجیل کے ابا کے کچھ ارمان ہیں، ہم پورے دھوم دھام سے اپنی بہو کو لے جائیں گے۔ میں مسکرانے لگی، اور یہ بات بھی ابھی ہو جائے تو اچھا ہے۔ منّے کو ہم فوراً ساتھ نہیں لے جائیں گے، 3-4 ماہ بعد لے جائیں گے۔ میں شرجیل کی امی کی طرف دیکھنے لگی۔ نہیں اماں، میں کیسے اپنے منّے کو چھوڑ کر جا سکتی ہوں؟ کیوں نوری، تمہیں ہم پر اعتبار نہیں ہے کیا؟ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں ہے، میں نہیں رہ پاؤں گی۔ رہنا تو پڑے گا، کیونکہ شرجیل ہنی مون پلان کر رہا ہے، کافی لمبا، تو منّا کیسے ساتھ جا سکتا ہے؟ اماں میں خود شرجیل سے بات کروں گی، میں نہیں جاؤں گی ہنی مون پر۔ پلیز نوری، ایسا مت کرنا۔ میرا منّا ابھی بھی صبا کی گود میں مسکرا رہا تھا۔ میری سوتن بولی، نوری ایک بات کہوں؟ جی کہیں۔ تم یہ منّا صبا کو دے دو۔ میں حیرت سے دیکھنے لگی۔ سرفراز بولے، اماں آپ نے میرے دل کی بات کر دی۔ دیکھو نوری، تمہاری تو دوبارہ بھی اولاد ہو جائے گی، پر میں تو کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ سب لوگ صبا کی بات پر متفق ہو گئے۔ میں کوئی بات جواب دیے بغیر اپنے روم میں جا کر رونے لگی۔ صبا کی خوشی کی خاطر اگر منّا دے دیا تو میں کیسے رہوں گی؟ صبا میرے پاس آئی۔ دیکھو نوری، میرا مہر آپ کا بیٹا ہے، میں آپ سے چھین تو نہیں سکتی۔ اگر تمہارا دل کرے تو اپنی دوست کی گود میں یہ خوشی ڈال دینا۔ صبا میں منّا دینے کو تیار ہوں، پر میں جب بھی کہوں کہ منّا میرے پاس بھیجو تم فوراً بھیج دینا۔ میرے آنسو بھی نکل رہے تھے۔ صبا میں تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتی، اس لیے دے دیا۔ صبا نے فوراً منّے کو اٹھا کر سینے سے لگایا۔ میرے بے اختیار آنسو نکلی جا رہے تھے۔ اگلی رات میری شادی کی ڈیٹ رکھنے آنے والے تھے اور ساتھ نکاح بھی تھا۔ میں لائٹ گرین کلر کے ڈریس میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ شرجیل بھی بہت پیارا لگ رہا تھا۔ 2 ہفتے بعد کی تاریخ رکھی گئی اور پھر نکاح بھی ہو گیا۔ جب مولوی صاحب نے شرجیل کا نام لیا، میری دھڑکن ہی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی۔ جیسے ہی نکاح ہوا، سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ شرجیل بار بار مجھے کونی مار کر چھیڑ رہا تھا اور سرگوشیاں کر رہا تھا۔ نوری بہت تڑپا ہے، اب دیکھنا میرے ساتھ بدلہ لوں گا۔ میں اس کی سرگوشی پر مسکرا رہی تھی۔ اب تم میری ہو گئی ہو۔ صبا بولی، جی یہ آپ کی ہی ہے، ابھی لے جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ۔ لے تو ابھی جاتا، بس اماں ابا کے دوست جب تک شادی میں شامل ہو نہ جائیں ان کا گزارا نہیں۔ سب زور زور سے ہنسنے لگے۔ کھانے کے بعد سب چلے گئے۔ میں خود کو شیشے میں دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کتنا سچا ہے عشق شرجیل کا، اس نے مجھے حاصل کر ہی لیا۔ ہر امتحان کے بعد آج وہ میرا ہے۔ ناول اختتام کی طرف جا رہا ہے۔